अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जी हजूर, बड़ा दुख हुआ है आज एक नई रिपोर्ट देख के। डॉक्टर हसन ओज मेडिकल अफसर कराची यूनिवर्सिटी में हैं। उन्होंने कुछ अपने ख़यालात का इज़हार किया लंपी स्किन डिज़ीज़ के हवाले से, जो कि बिल्कुल गलत हैं। उस हवाले से मैंने जो प्रॉपर रिसर्च की है और उसके सबूत भी मैं इस वीडियो में साथ अटैच करूँगा सारे, वो आप देखेंगे। और वीडियो प्रूफ हैं और वैलिड प्रूफ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रूफ हैं, जिनको कोई बंदा रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता और हर बंदा उनको चेक कर सकता है। और इनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, वो भी आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। तो पहले ये डॉक्टर साहब की वीडियो देखें आप, और उसके बाद जो मैंने प्रॉपर प्रूफ है सारे इसी वीडियो में अटैच किए हैं, और वो आप देखें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आसानी और बरकतें अता फरमाए। शब मेराज के सदक़े 15 शाबान है आज। अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें कब्र हश्र की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंध में तेजी से फैलने वाली बीमारी की शिद्दत कहीं ज्यादा है। तिब्बी माहिरीन ने मुतासरा जानवर का गोश्त और दूध इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। कराची यूनिवर्सिटी के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हसन ओज कहते हैं कि बीमार जानवर को तंदुरुस्त करार देने वाले पहले इसे खुद खाकर दिखाएं। आगा खान यूनिवर्सिटी की तरफ से वजाहत भी आ गई है। जारी बयान में कहा गया है कि लंपी बीमारी से मुतालिक किसी मुतासरा जानवर या मरीज पर आगा खान अस्पताल में तिब्बी तहकीकात नहीं की गई हैं। सिंध में तेजी से फैलने वाली बीमारी पर तिब्बी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची यूनिवर्सिटी में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हसन ओज कहते हैं, सिंध में लंपी बीमारी पहले बयान की गई स्किन डिजीज से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बीमार जानवरों की स्किन में पड़ने वाली गांठों से पीप निकल रही है। मौजूदा हालत में लंपी बीमारी से मुतासरा जानवरों का गोश्त और दूध काबिल इस्तेमाल नहीं है। अवाम इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें, अपनी और अपने खानदान की सेहत और तंदुरुस्ती का खुद ख्याल रखें। इस्लाम में भी बीमार जानवरों का गोश्त खाने से ममानियत की गई है। क्या हम बीमार जानवर को खा सकते हैं? हम खाने के मामले में इतने पर्टिकुलर हैं तो क्या हम बीमार जानवर को कुरान इस्लाम में भी जायज नहीं है? तो हाउ डू यू एक्चुअली कन्विंस पीपल अबाउट दिस? और ये दूध की बात आप कर रहे हैं, आप नॉर्मल दूध जो होता है, यू नेम इट, जो एवरी बैक्टीरिया एंड वायरस प्रेजेंट इन दैट ओपन मिल्क, जिसके हम खुले दूध की बात कर रहे हैं, और जब ये इन्फेक्टेड काउ का होगा तो इमेजिन दैट। तो प्लीज इस तरह अपने आपको बेवकूफ न बनाएं और हलाकत से दूर रखें खुद को। डॉक्टर हसन ओज ने लंपी बीमारी से मुतासरा जानवर का गोश्त काबिल इस्तेमाल करार देने वालों को चैलेंज भी कर दिया। बोले, बीमार जानवर को काट कर पहले इसे वो खुद खाकर दिखाएं। आगा खान यूनिवर्सिटी की जानिब से वजाहत भी आ गई। जारी बयान में कहा गया है, लंपी बीमारी से मुतालिक किसी मुतासरा जानवर या मरीज पर आगा खान अस्पताल में तिब्बी तहकीक नहीं की गई है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। अब ये तीसरे रेफरेंस की तरफ आते हैं। ये OIE है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल एपिजोटिक्स। इसका भी बड़ा वैलिड रेफरेंस होता है FAO की तरह। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसने भी कहा है कि लंपी स्किन डिजीज वायरस अपीयर्स टू बी हाईली होस्ट स्पेसिफिक, कि एक ही होस्ट का स्पेसिफिक होता है, दूसरे होस्ट में नहीं जाएगा, एंड इज नॉट ज़ूनोटिक। ज़ूनोटिक का मतलब है कि इंसान से जानवर, जानवर से इंसान में नहीं आती। इसकी डिटेल अब देख लेते हैं। अभी इसका प्रॉपर मैनुअल खुल गया। लंपी स्किन डिजीज एटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, कंट्रोल। ठीक है, एटियोलॉजी वगैरह उन्होंने सारी इसकी डिटेल बताई है, एपिडेमियोलॉजी बताई है। अब ये ट्रांसमिशन में आते हैं। द प्रिंसिपल मीन ऑफ ट्रांसमिशन इज बिलीव्ड टू बी बाय आर्थ्रोपोड वेक्टर, दो नॉट स्पेसिफिक वेक्टर। ठीक है, मतलब कि ये एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिशन की बात कर रहा है। ठीक है, और एनिमल कैन बी इन्फेक्टेड, डायरेक्ट कंटेक्ट इज कंसिडर्ड टू प्ले माइनर रोल द ट्रांसमिशन। ये एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिशन की बात कर रहा है। इट इज नॉट नोन इफ ट्रांसमिशन कैन अकर वाया फोमाइट्स, फॉर एग्जांपल इंजेक्शन ऑफ फीड एंड वाटर। कहीं पे भी ह्यूमन का जिक्र नहीं है। सोर्सेज ऑफ वायरस आ गया, अकरेंस आ गई, डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस आ गई, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ गई, लेबोरेटरी डायग्नोसिस आ गई, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सैनिटरी प्रोफाइलैक्सिस, मेडिकल प्रोफाइलैक्सिस, रेफरेंसेस एंड अदर्स। हाँ, यस, फॉर मोर डिटेल इंफॉर्मेशन वो कह रहा है किधर जाएं। अब इसमें आई एम सर्चिंग के कहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ कि ये नॉट ज़ूनोटिक है।
یہ کہہ رہا ہے کہ کرونک ڈیزیز نہیں کرتا، ایک ہی دفعہ آتا ہے، اور اس کی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ لائف لانگ امیونٹی دیتا ہے، ایک دفعہ جس جانور میں آ جائے اس کو پوری زندگی دوبارہ نہیں ہوتا ہے۔ یس، یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کو زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ OIE کی اپنی رپورٹ کے اندر مینشنڈ ہے کہ لمپی اسکن ڈیزیز وائرس از ناٹ زونوٹک، ٹھیک ہے، اور اس نے اوپر مینشن بھی کیا ہوا تھا کہ اپیئرس ٹو بی ویری ہائیلی ہوسٹ اسپیسیفک۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ لمپی اسکن ڈیزیز وائرس از ناٹ زونوٹک، اور اس کے بالکل اوپر یہ شروع ہو رہا ہے دا وائرس اپیئرس ٹو بی ہائیلی ہوسٹ اسپیسیفک، کہ ایک ہی ہوسٹ میں رہتا ہے، دوسرے ہوسٹ میں نہیں جاتا۔ یہ میں آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں، یہ ان کی اپنی ویب سائٹ پہ لمپی اسکن ڈیزیز کے اس میں ہے، OIE کے اپنی ویب سائٹ سے یہ لنک آیا، اس کا لنک بھی انشاءاللہ میں کاپی کر کے ڈسکرپشن میں ڈالتا ہوں۔ جی ویوز، پہلا تو تھا وہ آغا خان یونیورسٹی کا، اب یہ سیکنڈ آ گیا ہے FAO کا، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف یونائٹڈ اسٹیٹ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹ آف لمپی اسکن انفیکٹڈ اینیمل فٹ فار ہیومن کنزمپشن۔ اب اس کو آپ کو ڈیٹیل آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ صرف آغا خان کی رپورٹ کا حوالہ ہے، وہ آلریڈی اس فیک ویڈیو میں انہوں نے اس کو نل بھی کیا ہوا ہے۔ یہ 7 days ago اس کی رپورٹ ہے، اور یہ ورلڈ ہیلتھ اتھارٹیز ہیو ڈکلیئرڈ دا لمپی اسکن ڈیزیز کین ناٹ بی ٹرانسمیٹڈ فرام اینیمل ٹو ہیومن۔ اور یہاں پہ میں ذکر کر دوں کہ یہ لمپی اسکن ڈیزیز کا جو وائرس ہے یہ ویری ہوسٹ اسپیسیفک ہے، یہ چیچک ٹائپ بیماری کرتا ہے، تقریباً کافی جانوروں میں کرتا ہے، ایون پولٹری میں کرتا ہے، انسانوں میں کرتا ہے، لیکن مرغی والا وائرس بکری میں نہیں، بکری والا وائرس بھینس میں نہیں جاتا۔ تو یہ کسی ایک جانور سے دوسرے جانور کو نہیں جاتا، یہ ہوسٹ اسپیسیفک ہے، ویری 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 ہوسٹ اسپیسیفک ہے۔ تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، the World Health Authorities have declared that lumpy skin disease cannot be transmitted from animal to human and the meat and milk of the animal infected by disease can be consumed۔ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ اور بات ہے کہ اس کو پراپرلی کوک اور بوائل کرنا چاہیے، جو ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے۔ FAO بہت زیادہ مطلب کہ اتھینٹیکیٹڈ ادارہ ہے، بڑا ویلڈ ادارہ ہے، ہم اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں، اس کا ریفرنس بڑی ویلیو رکھتا ہے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف یونائٹڈ نیشن، یونائٹڈ نیشن کی بھی ہے، US کی بھی ہے۔ سیڈ ان فیلڈ مینول فار ویٹنیرینز دیٹ لمپی اسکن ڈیزیز ڈز ناٹ افیکٹ ہیومن۔ اب بات یہ ہے کہ ہم، یہ میٹر ہے ویٹنیرین کا، جانوروں کی ڈیزیز ہے، جانوروں کا ڈاکٹر اچھا بتا سکتا ہے کہ یہ انسانوں میں جائے گی یا نہیں جائے گی۔ یہاں پہ یہ ماشاءاللہ انسانوں کے ڈاکٹر ہیں اور جانوروں میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسان کو اپنی ایکسپرٹیز سے ہٹنا نہیں چاہیے، یہ آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی سیم وہی منیمل ٹو نن انہوں نے کہا ہے کہ بالکل کم سے کم بلکہ نہ ہونے کے برابر یہ جاتی ہے۔ اسٹڈی کا پہلا پوائنٹ یہ ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی میں نے آپ کو بتایا یہ وائرس ہی ویری ہوسٹ اسپیسیفک ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لمپی اسکن انفیکشن ان کاز ڈز ناٹ ٹرانسمٹ ٹو ہیومنس، آغا خان ہاسپٹل کی رپورٹ ہے، اور یہ جیو نیوز کی ویب سائٹ پہ آئی ہوئی ہے 1 مارچ 2022 کی، ٹھیک ہے۔ یہ لمپی اسکن ڈیزیز کی پکچر انہوں نے لگائی ہوئی ہے جو پاکستان سے لی گئی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کنفرمز انفیکشن ڈز ناٹ افیکٹ ہیومنس، hospital encourage the people to consume only pasteurized or well boiled milk and well cooked meat۔ پہلی بات کہ انفیکشن انسان کو نہیں جاتی، دوسری بات ہاسپٹل نے کہا ہے کہ احتیاطاً آپ دودھ کو اچھی طرح ابال کے اور گوشت کو اچھی طرح پکا کر کھائیں۔ اب اس کے علاوہ تیسری بات جو انہوں نے شیئر کی ہے کہ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل شیئرز کی فائنڈنگ آف ایچ ایریا آف انفلوئنس ان اے بریف complemented by the comprehensive study، ٹھیک ہے۔ اب یہ نیچے آ جاتے ہیں، نیچے انہوں نے ڈیٹیل اس کی فائنڈنگز بتائی ہیں اپنی اسٹڈی کی، ٹھیک ہے، کہ کراچی میں یہ آیا تھا لمپی اسکن ڈیزیز کے کیسز بڑھ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور
آپ کو پتہ ہے کہ آغا خان پاکستان کا لیڈنگ میڈیکل انسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے آن تھرسڈے دیٹ انفیکشن ڈز ناٹ کاز ہیومن ڈیزیز. یہ ڈیلی ڈان نے بھی اس کو تھرسڈے کو کیا رپورٹ. اب however there are no clinical research conducted to corroborate the declaration, and the institute said in a statement. یہی ہوتا ہے نا جب انفیکشن جانور میں اس تیزی سے پھیل گیا ہے، کسی ایک بھی ہیومن میں آتا، اللہ نہ کرے وہ بیمار ہوتا یا فوت ہو جاتا اللہ نہ کرے، تو یہ میڈیا اور ساری چیزوں میں کتنا آج کل میڈیا بھی سمپل میڈیا تھوڑی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، تو بات پھیل جاتی ہے. اور ڈائگنوسٹک جتنی اچھی ہمارے پاس اب ہوگی ہے، ہر چیز کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، بلڈ کا، پی سی آر، الائزا، وائرس آئسولیشن ہو جاتی ہے ایون. اب اس کے کیا ہے، اب دیکھیں however the hospital urged food safety experts to encourage people to consume only pasteurized or well boiled milk, its byproducts and well cooked meat. کہ مطلب کہ آپ انکریج کریں، وہ ہمارے آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ دودھ بغیر ابالے بالکل نہیں پیا جاتا، گوشت کچا کوئی بھی نہیں کھاتا، تو یہ سارا سیو ہے. اب یہ انہوں نے اسٹڈی نے کیا کہ threat to human in which the institution addressed nearly every critical topic کے minimal to none، مطلب کہ نہ ہونے کے برابر سے لے کے بالکل زیرو ایسا چانس ہے کہ یہ ہو سکے. یہ ساری ڈیٹیل آپ خود بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کا لنک بھی میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ وہاں سے اسٹڈی کو دیکھ سکتے ہیں. اب آتے ہیں ڈان کی، اس کے اوپر رپورٹڈ ڈیلی ڈان کی سائٹ یہیں سے دیکھ لیتے ہیں. لمپی اسکن ڈیزیز ڈز ناٹ ٹرانسمیسیبل ٹو ہیومن سیز آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. اب یہ ڈان کی رپورٹ ہے اور یہ 19 مارچ 2022 کی لیٹسٹ اس میں آ رہا ہے پیج میں. اور لیکن یہ رپورٹ جو ہے یہ 21 مارچ کی ہے. آفٹر ویکس آف انیکسٹی اینڈ فیئر امنگ پیپل مینلی ان اربن سینٹرز آف Sindh, over growing number of lumpy skin disease in cattle, the Aga Khan University Hospital, one of the leading health science institutions, on Thursday declared that the infection does not cause human disease. اب یہ آپ ڈان کی بھی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈان نے اس بارے میں کیا کہا ہے، اور انہوں نے ڈیٹیل سارا بتایا ہے کہ یہ انسانوں کو بیماری نہیں لگتی. پہلے میں نے آپ کو جیو کی وہ دکھائی تھی رپورٹ، اب آپ یہ ڈان نیوز کی رپورٹ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں چھوڑ دیتا ہوں. تو ایسی ادھر ادھر کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے، پراپر اتھینٹیکیٹڈ ریسرچ، اور باقی بھی جو اسکرین شاٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں جو گوگل سے لیے گئے ہیں. جی تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اسلام میں بھی بیمار جانور نہیں کھائے جاتے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اسلام میں بیمار جانور کے بارے میں ہے کہ آپ اس کو ذبح کریں، وہ صحیح حلال ہو جائے، اس کی بلیڈنگ ہو جائے تو اس کے بعد وہ حلال ہے. اور اب گراؤنڈ ریالٹی پہ ہیں تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہاں پہ 70% آبادی تقریباً ہماری دیہات میں رہتی ہے. دیہات سے ہی یہ جانور شہروں میں آتے ہیں جو بے شک بڑا گوشت کھائیں یا چھوٹا گوشت کھائیں. اور تقریباً جتنے جانور ذبح ہوتے ہیں پاکستان میں آن این ایوریج اس میں 20 سے 30% وہ جانور ہوتے ہیں جو تھوڑے بہت بیمار ہوتے ہیں، تھوڑا بہت کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کا علاج مہنگا ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے، تو وہ فارمر بیچ دیتا ہے اور اسی کو ذبح کر کے ہمیں کھلایا جاتا ہے. جو میل جانور ہیں وہ تو نارملی پالے ہی بہت کم جاتے ہیں، فیمیل جانور لوگ زیادہ پالتے ہیں کیونکہ اس میں دودھ دینا ہوتا ہے. اور یہی فیمیل جانور جب تھوڑی بہت زیادہ بیمار ہو جائے تو ذبح ہو جاتی ہے. آپ کسی بھی کسائی کے پاس جائیں گے آپ کو 50% اس کے پاس میل اور 50% فیمیل ملے گی. مطلب کہ جتنا میل ہمارے پاس ذبح ہو رہا ہے اتنا ہی فیمیل جانور. اور فیمیل جانور کبھی بھی ہیلدی ذبح نہیں ہوتا، یا وہ بہت بوڑھا ہو گیا ہوگا تو وہ بہت کم ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہوتا ہے تو اس کے بچنے کے چانس کم ہوتے ہیں، تو وہ دودھ کم دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں مسئلہ بن جاتا ہے. تو جب کسی جانور کی کمپلیٹ بلیڈنگ ہو جائے، خون اس کا بہہ جائے، تو وہ حلال ہوتا ہے اور شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے. تو یہ عجیب انہوں نے لاجک بتا دی ہے کہ بیمار جانور کا گوشت نہیں کھایا جاتا اسلام میں.